یہ ہمارے یہاں عام رواج ہے، عام رواج. یہ ہم دوسرے کے عمل کو بھی برباد کرتے ہیں. بڑا مزہ آیا جناب بھائی جو مجھ بیان کیا سی کہندا چھٹ بریانی بڑی مزیدار سی. توجہ ہی نہیں ہے. لیکن دوسرے کا عمل خراب کرنے میں شیطان کا ہاتھ بن گیا. تو میرے محترم بھائیوں دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے. کسی کا اچھا عمل لگے اس کے حق میں دعا کریں، اسے ماشاءاللہ کہیں، لا قوت الا باللہ کہیں. اپنی اصلاح کا کوئی پہلو سامنے آیا تو الحمدللہ کہیں، لیکن نہ خود کا عمل برباد کریں نہ دوسرے کے لیے کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری شرط بیان فرمائی ہے عمل کی قبولیت کے لیے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سنت سے ثابت، آپ کی سنت سے اس کا ثابت ہونا شرط ہے. آپ نے خود عمل کیا، آپ نے کرنے کا حکم دیا، کسی نے آپ کے سامنے کوئی عمل کیا آپ خاموش رہے، یہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اگر کسی عمل کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ نہیں ہے تو وہ عمل باطل ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ رد ہے، مردود ہے، اس کو واپس پلٹا کے اس پہ دے مارا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہے. تو بات مکمل ہوئی. ایمان، نیت کا خالص ہونا اور سنت کے مطابق ہونا، یہ تین شرطیں آپ پوری کریں گے تو عمل قابل قبول ہے. اللہ ہمیں ان کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ شعبان المعظم ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ روزہ رکھنے کے اعتبار سے بڑا اہم مہینہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے قریب جا کے چھوڑ دیتے تھے، لیکن شعبان میں آپ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے. اور یہ مہینہ سلف صالحین، اس میں ہم تو رمضان پہ جا کے جو کرتے ہیں وہ اہتمام کرتے ہیں، سلف تو شعبان میں ہی اپنے معاملات چھوڑ کے تلاوت قرآن، نفلی روزہ جو رمضان میں کرنا ہوتا تھا نا اس کی پریکٹس شروع کر دیتے تھے. جیسے نوجوان کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، تو میچ سے پہلے یہ کون سا میچ ہو رہا ہے جی، یہ ٹرائی میچ ہو رہا ہے جی، یہ وارم اپ ہو رہا ہے، یہ پریکٹس ہو رہی ہے. تو حالانکہ وہ اصل کام بعد میں ہونا ہوتا ہے. تو یہ فطری معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اعمال سے، سلف کے اور صحابہ کے اعمال سے ہمیں یہ تربیت دی کہ ذہن بنا لیں، عمل شروع کر لیں، انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے. لیکن ضمناً چونکہ ہمارے ہاں شب برات کا سلسلہ بھی آنا ہے تو ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شارٹ راستہ مل جائے، تھوڑا سا کام کر لیں، جنت پکی ہو جائے، تو اس چکر میں ہم زیادہ پڑ جاتے ہیں. تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ شعبان کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نام ہے شب برات. تو شب لفظ عربی کا نہیں ہے، دین پورے کا پورا عربی میں ہے، یہ عربی کا نہیں ہے، فارسی کا ہے. براعت جو ہے یہ براعتم من اللہ، یہ چونکہ عربی کا لفظ ہے تو اس کو مکس کیا گیا ہے. 14 شعبان المعظم اور 14 اور 15 کی یہ جو درمیانی رات ہے، جو بھی ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، مثلا 2-3 حصے ہیں اس کے. کچھ لوگ تو چراغاں کرتے ہیں گھروں کو، مساجد کو، محافل ہوتی ہیں، رات کو جاگا جاتا ہے، دن کو روزہ رکھا جاتا ہے، اگلے دن حلوے بھی بانٹے جاتے ہیں، شرلیاں بھی بانٹی جاتی ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہلہ گلہ کے چکر میں ہوتے ہیں، شرلیاں، پٹاخے، ماچس پٹاخہ، ٹھا وہ سارے کام چلتے رہتے ہیں. تو اگر آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اس کا کسی ایک شکل میں بھی ثبوت نہیں ہے. یہ من گھڑت ہے، بنایا گیا ہے. میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتا ہوں. کسی بھی جگہ آپ گوگل میں ریسرچ کر لیں، آپ کو انشاءاللہ یہ بالکل ایکول ملے گا. اور کسی بھی مکتبہ فکر سے کر لیجئے گا، انشاءاللہ اس کی ایجاد آپ کو یہیں سے ملے گی. 2 بکس سے میں نے یہ حوالہ لیا ہے. تحفۃ الاحوذی میں جو جامع ترمذی کی شرح ہے، اور مشکات المصابیح کی شرح ملا علی کریم قاری رحمہ اللہ نے مرآت المفاتیح میں لکھا ہے اس کی ایجاد کے بارے میں. 132 ہجری میں 2 گروہ تھے جو اس وقت اقتدار اور اقتدار چھیننے میں تھے، بنو عباس اور بنو امیہ.
بنو امیہ کی حکومت تھی، عرب کے جنگجو ان کے ساتھ تھے اور بنو عباس ان کے ساتھ درپے تھے کہ ان کا خاتمہ اور ہمارا اقتدار ہے۔ تو یہ جب جنگ ہوئی نا تو انہوں نے ایرانیوں سے ہیلپ لی تھی، اجمنیوں سے۔ تو اس وقت وہ چونکہ موجوسی تھے، آگ کی پرستش کرنے والے، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کی فتوحات میں بالکل ان کے آتش کدے بجھ چکے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اسلام کا لبادہ اڑایا۔ ان میں ایک مشہور خاندان تھا برامکی، برمک کہتے تھے آتش کدوں کی آگ کو جلانے والے اور اس کے نگراں۔ تو انہوں نے پھر بنو عباس کا ساتھ دے کے بنو امیہ کی حکومت کو گرایا، اور اس وجہ سے انہوں نے پھر بنو عباس میں جا کے اپنی وزارتیں لی، جس میں خالد برمکی بڑا معروف تھا۔ جب وہ فوت ہوا 163 ہجری میں، تو اس وقت خلیفہ ہارون الرشید نے اس کے بیٹے یحییٰ برمکی کو وزارت کا قلم بند سونپا تھا، اور اس نے 163 ہجری میں سب سے پہلے یہ 14 اور 15 کی درمیانی رات میں عبادت کا نام دے کے ضرورت سے زیادہ چراغاں کیا تھا، آگ کو جلایا گیا تھا۔ آج سے پہلے چلے جائیں تو ہم بھی دیکھتے تھے موم بتیاں جلائی جاتی تھی، چراغ جلائے جاتے تھے، وہ کینڈل جلائی جاتی تھی۔ آج جدت ہے، چائنا کی لائٹس جلائی جاتی ہیں۔